الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کے ہفتہ-وار درس میں آج ہم نے سورۃ حامیم سجدہ کی 6 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک۔ انشاءاللہ العزیز آج ان 6 آیات کریمہ کا درس ہوگا، ترجمہ ہوگا، تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس جو تھا اس میں ہم نے یہ مسئلہ ذکر کیا تھا 4 آیات کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 2 دن میں زمین پیدا فرمائی
اور 2 دن میں پھر زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو پیدا فرمایا۔ تو 4 دن میں زمین اور اس کے اندر پہاڑ، درخت، جانور، جتنے بھی معدنیات ہیں وہ سارے 4 دن میں پیدا ہوئے۔ اور پھر 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور آسمانوں کے اندر جو مخلوق ہے 2 دن میں وہ پیدا فرمائی۔ تو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ اور ان کے پیدا فرمانے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان مشرکین کو اور کفار کو یہ فرما دو کہ جو رب آسمانوں اور زمینوں کو، اتنی بڑی مخلوق کو اور ایسی مخلوق کی تخلیق فرماتا ہے، تم کہتے ہو کہ وہ خدا قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ یعنی آسمان کو دیکھو، اتنا بڑا آسمان جس کے نیچے کوئی ستون نہیں، یہ کیسے پیدا ہوا، یہ کیسے کھڑا ہے، کتنا صاف ستھرا، اس کے اندر ستارے ہیں، چاند سورج ہیں، یہ دوڑ رہے ہیں۔ پھر زمین کو دیکھو، اتنی بڑی زمین پیدا فرمائی، زمین کے نیچے بھی کوئی ستون نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی رسے ڈالے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو جو اللہ اتنی بڑی زمین کو پیدا فرماتا ہے، اتنے بڑے آسمان کو پیدا فرماتا ہے، ان کے اندر اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور اتنی چیزوں، اتنے خزانوں کو پیدا فرماتا ہے، وہی رب ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اور تمہارے رب جن کو تم جو ہے براس سے اور لوہے سے اور سونے اور چاندی سے اور مٹی سے اور ستووں سے اور ہر قسم کی چیزوں سے جن کو تم بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو، کیا ان بتوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا؟ جب یہ بت جو ہے یہ اپنے منہ سے، اپنے چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جو ان کے سامنے تم کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہو اس پر کوئی مکھی آگے کوئی چیز وہاں سے کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے، یہ اس سے نہیں لے سکتے، مکھی کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ جب یہ حرکت نہیں کر سکتے تو تمہارے یہ کس کام آئیں گے، اور یہ کس چیز کو پیدا نہیں کر سکتے تو یہ معبود کیسے ہو گئے؟ تو معبود اور عبادت کے لائق وہی ذات ہے جس نے ان ساری چیزوں کو اور تمہیں جس ذات نے پیدا فرمایا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اعراض کریں، انکار کریں اس بات کا کہ ہم رب کو نہیں مانتے، الیاذ باللہ تعالیٰ میں ہو، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اس بات پہ منہ پھیرے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی مرضی دلائل دے دیں، ہم تیرے رب کو نہیں مانتے، اگر یہ اعراض کریں تو پھر آپ ان کو کیا فرما دو، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، تم فرما دو ان کو کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے، ایک آواز سے، ایک عذاب سے، جیسی کڑک اور عذاب قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی تھی۔ یہ آپ ان کو وارننگ دے دو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں میں نے عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ سنایا تھا۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ قریش مکہ میں بڑا امیر ترین آدمی، بڑا شاعر، بڑا سلجھاؤ آدمی، بڑا سردار قسم کا آدمی تھا۔ اور جب انہوں نے حرم مکہ میں بیٹھ کر یہ بات کہی کہ کوئی آدمی ڈھونڈ کے لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، تو اس نے کہا مجھ سے اچھا کون ہو سکتا ہے، میں شاعر ہوں، میں بڑے جو ہے سیاسی آدمی ہوں، میرے پاس دولت بھی بہت بڑی ہے،
میں بڑا سلجھا ہوا آدمی ہوں، میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، کئی بادشاہوں سے ملا ہوں، میں بڑی باتیں کر سکتا ہوں، تو میں جا کر سمجھاتا ہوں۔ وہ گیا آپ کے پاس، تو اس نے کہا اے بھتیجے، آپ کے دادا ہاشم اچھے ہیں یا آپ اچھے ہیں؟ آپ کے دادا عبدالمطلب اچھے ہیں یا آپ اچھے ہیں؟ آپ کے والد عبداللہ اچھے ہیں یا آپ اچھے ہیں؟ آپ سنتے رہے اس کی کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے اس قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ کتنی ہماری پوزیشن ہے، ہم کتنے بہادر لوگ ہیں، ہم کتنے مرکزی کردار کے لوگ ہیں، تو نے اس قوم میں ایسا اختلاف ڈالا ہے کہ باقی قومیں، باقی ملک، باقی لوگ ہم پر ہنستے ہیں۔ اگر آپ پر کوئی جن آتا ہے تو ہم سارے مل کر آپ کا علاج کرا سکتے ہیں۔ ہم کوئی عامل لے کے آتے ہیں جو آپ کا علاج کرے، وہ جن جو آپ کے اوپر آتا ہے، جو آپ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کا علاج کرا سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے سینے پر شعر و شاعری کا کوئی سلسلہ جاری ہو چکا ہے، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جو تم بنی عبد المطلب ہو، بنی ہاشم ہو، آپ تو ابو الکلام قسم کے لوگ ہو، آپ تو بہت شاندار کلام کہہ سکتے ہو، تو ہم یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ آپ قادر الکلام لوگ ہو۔ اگر آپ کو کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو ہم ایک نہیں، میں 10 تلاش کر کے لا سکتا ہوں آپ کے لیے۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم سارے جھنڈے گرا کر آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کو تیار ہیں۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم بڑے خزانے اکٹھے کر کے آپ کو امیر ترین بنا دیتے ہیں۔ آپ سنتے رہے۔ جب وہ باتیں کر چکا تو آپ نے فرمایا ابو الولید کر لی بات، کر لی۔ اب آپ نے شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن، سبحان عربیہ۔ آپ نے یہ کلام شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچا ایک روایت کے مطابق، تو جب اس نے عاد اور سمود کی عذاب کا ذکر سنا تو کھڑا ہو گیا اور آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ دے کر کہا بس 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 خاموشی گئی، اور پھر ان کے بعد نہیں گیا، گھر چلا گیا۔ اور جب انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ تو بڑا دعوے سے گیا تھا، تو اب تو ہمارے پاس بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا دیکھو، میں نے بڑی مجلسیں دیکھی ہیں، بڑے شاعر دیکھے ہیں، بڑے جادوگر دیکھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جادوگر کا قول ہے یہ جو بات انہوں نے کی ہے، جو کلام میں نے سنا ہے، نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ سحر ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اور یاد رکھو میں کیوں آ گیا، اگر میں ان کے ہاتھ چہرے پر ہاتھ نہ رکھتا، منہ پر ہاتھ نہ رکھتا، تو مجھے ڈر تھا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ کر تمہاری قوم سارے ختم ہو جائے، اس لیے خاموشی سے گھر آ گیا۔ یعنی آپ نے عاد اور سمود کا ان کو کہا۔ یہ عاد اور سمود دو قوموں کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ یہ جو قریش تھے، ان کا ایک سفر ہوتا تھا یمن کی طرف، اور ایک سفر ہوتا تھا ان کا سیریا کی طرف، اور جب یہ جاتے آتے تو ان دو قوموں کی جو نشانیاں ہیں، مکانات ہیں، ان پر ان کا گزر ہوتا تھا۔ عاد جو تھی، قوم عاد یہ تھی، اس میں جو احقاف کا علاقہ ہے، رب الخالی،
جو چوتھا حصہ سعودیہ زمین کا ریت ہے. یہ کسی وقت بڑے لہلاتے کھیت، بڑی سرسبز جگہ، بڑی آبادیاں تھیں. یہ اس سے لے کے عمان سے لے کر یمن تک یہ پورا علاقہ جو ہے حضرموت اور یہ جو ہے عدن کے بارڈر سے لے کر آگے یمن تک، یہ سارا جو ہے یہ قوم عاد کی بستیاں تھیں. اور یہ اتنی زبردست قوم تھی کہ جیسے آج کل آپ کسی قوم کو سمجھ لیں کہ جو ساری دنیا پر اپنی حکومت اور پولیس گردی کرنا چاہتی ہے، یہ بھی اسی طرح کے لوگ تھے کہ جو پوری دنیا بھر یا جہاں تک ان کا بس چلتا، قومیں اور لوگ اور قبیلے ان کے اوپر قبضہ کر کے ان کو اپنے ماتحت رکھتے تھے. یعنی ان کو اپنے اوپر اتنا ناز تھا، اتنا فخر تھا قوم عاد کو کہ یہ اتنے طاقتور تھے کہ آج تو پہاڑ توڑتے ہیں نا ڈائنامائٹ رکھ کر، یہ ہاتھ ڈالتے پہاڑ کو، پتھر کو، اور بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے اس سے ایسے ہاتھ سے کھینچ کر لے کے آتے تھے. کہنی بلی اتنا بڑا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی طاقت کہ پہاڑ ہے، اس کے اندر بڑی بڑی چٹانیں. یہ مفسرین نے لکھا اس بات کو کہ یہ پہاڑوں میں ہاتھ ڈالتے، بڑے بڑے پتھر ایسے کھینچ کر اس کو بغیر کسی بارود کے اور بغیر کسی ہتھیار کے ان کو توڑ کر لے کے آتے. اور اتنے بڑے اونچے قد ان کے، اتنی بڑی، یعنی انہوں نے خود کہا جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا نا، تو انہوں نے کہا کہ ڈراتا کیوں ہے؟ فاتنا بما تعدنا، سورہ احقاف آگے آ رہی، اس میں ذکر ہے فاتنا بما تعدنا، اور جس کا وعدہ کرتے ہو لے کیوں نہیں آتے، ہمیں ڈراتے کیوں؟ اور اس میں فرمایا، یہ اگلی آیت بھی آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جیسے آج بھی قومیں کہتی ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم قانون سے بالا تر کہتے ہیں نا. ابھی ہم نے کل پرسوں میں سن رہا تھا ان کا وزیر خارجہ کا انٹرویو اور پریزیڈنٹ کا، کہ افغانستان میں جو فوجی جو ہے وہ جو قانون توڑتے ہیں، تو جو انٹرنیشنل لا ہے یا عدالت ہے، اس میں فوجیوں کو جو ہے احتساب کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے. تو انہوں نے سائن کیا کہ نہیں، ہمارے اوپر یہ لا جو ہے لاگو نہیں ہوگا، کوئی آدمی امریکن فوجی کو نہیں پوچھ سکتا، جو مرضی کرتا رہے. حالانکہ یورپ نے کہا کہ یہ بات اچھی، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن منمانی ہے. کہتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک میں بھی جاتے ہیں، یعنی ان کو اتنا گھمنڈ، اتنا غرور ان کے پاس ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں، کوئی قانون ہمارے فوجیوں کے لیے اور ہمارے لیے نہیں ہے. اس لیے دیکھ رہے آپ ان کی ہر حرکت جو ہے، یعنی ہر اس قوم کی جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہو، طاقت کا نشہ جس کے اندر ہو، ہمیشہ یہ کہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس نے پیدا فرمایا ہے اور وہی حساب بھی لے سکتا ہے. اس کے فرمایا نا، انہوں نے کہا نا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ بڑا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو جس نے پیدا کیا ہو اشد من قوہ، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور. تو ہر انسان کو، ہر قوم کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو یہ بات کہتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے. تو جب وہ یہ جو تھے، ان کی یہ اتنی بڑی طاقت تھی، ان کے پاس جسم بڑے تھے، قد بڑے تھے، کھجوروں کی طرح لمبے لمبے قد، اور بڑے مضبوط جسم کے لوگ تھے، کسی سے ڈرتے ڈراتے نہیں تھے، اور بڑی طاقتور قوم تھی قوم عاد جو تھی. حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف نبی بن کے آئے، لیکن انہوں نے جو ہے اس پورے علاقے کے اندر
دہشت گردی مچائی ہوئی تھی احقاف کے علاقے میں. جب رب تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا تو اب سوائے ریت کے وہاں کوئی چیز نہیں ہے. اور ریت بھی ایسی کہ دنیا میں ایسی ریت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. 1843 میں بویریا کا ایک فوجی وہاں جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے بدو کو کہا کہ مجھے وہاں لے چلو، تو بدو بھی وہاں جانے سے ڈرتے ہیں، ایسا علاقہ ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو 100 فٹ جو ہے وہ جگہ جو ہے ایک کونے سے دیکھو تو وہ نیچے جا رہی ہے، اور جب کوئی چیز وہاں پھینکو تو منٹوں میں وہ چیز ریت میں دب جاتی ہے. اور یا ریت جو ہے اتنی وہ گرم اور اتنی تیز ہے کہ رسی جو میں نے پھینکی رسی کٹ گئی، یعنی اتنی تیز ریت ہے. وہ جو اس علاقے سے واقف ہے تو ان کو پتہ ہے کہ وہ ریت کتنی سخت ہے اور کتنی خطرناک ہے. تو وہ علاقہ ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور رب کے لیے نشانی ہے کہ یہ لوگ جب جاتے یمن کی طرف تو وہاں سے گزر کر جاتے. ان کو پتا تھا کہ یہ قومیں آج کی بستیاں یہاں تھیں، آج کچھ بھی نہیں ہے. پھر جب تبوک وغیرہ کی طرف جاتے، سیریا کی طرف جاتے، تو ہجر کی بستیاں جو ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بستیوں سے گزر کر جاتے. ان کے دیکھتے کہ وہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی. وہ پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر مکان بناتے تھے، بڑے بڑے خوبصورت مکان، بیڈ روم بنے ہوئے پہاڑوں کے اندر. یعنی وہ بھی اسی کے مقابلے کی قوم تھی. تو جب ان دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ تم تو مکہ کے بڑے جابر اور جو ہے بڑے جری اور دلیر اپنے آپ کو سمجھتے ہو، دیکھو تم سے زیادہ طاقتور قوم سمود اور قوم عاد، ان کا حشر کیا ہوا. تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو. اللہ غنی. اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ. اللہ نے فرمایا کہ جب ان قوموں کے پاس ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول بھیجے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. ہاں جی، پہلے اور پچھلے کیا مطلب کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے ان قوموں کے، قوم عاد اور قوم سمود کے آباء و اجداد، ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے. اور ان کی جو اولاد ہے جو موجودہ قوم عاد اور موجودہ سے مراد یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ تھے، ان کی طرف بھی ہم نے بھیجا. من بین ایدی من خلفہم، اگلے اور پچھلے. اور ان رسولوں نے ان کو کیا کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. یا دوسرا مفہوم اس کا من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ، کہ رسولوں نے اپنی پوری کوشش کی اور ہر قسم کی تبلیغ کی ان کو کہ یہ کہیں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور کفر اور شرک نہ کریں. یہ مطلب ہے کہ من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ، کہ یہ عذاب سے بچ جائیں. لیکن جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا اے نبی، اے ہود علیہ السلام، اے صالح علیہ السلام. ہود علیہ السلام کا ذکر ہے. اے ہود علیہ السلام، لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون. اگر اللہ چاہتا، اگر ہمارا رب چاہتا کہ ہم اس کی بات مانیں، ہم ایمان لے آئیں، تو پھر تمہیں نہ بھیجتا، کوئی فرشتہ بھیجتا. آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا جو کہتا میں رسول ہوں، جو کہتا میں نبی ہوں. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. اور بے شک ہم وہ چیز جو تم لے کر آئے ہو، جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، بِهِ كَافِرُونَ، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی قوم عاد نے کیا کہا کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا تو پھر ہمارے جیسا انسان نہ بھیجتا، ہمارے جیسا بشر نہ بھیجتا. وہ کیا ہوتا
فرشتہ آسمانوں سے بھیجتا اور وہ فرشتہ آ کر ہمیں کہتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر ہم اس پر ایمان لاتے، اور جو چیز تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ تو ہم جیسا ہے۔ جن تفاسیر نے زاد المسیر وغیرہ جتنے بھی دیگر تفاسیر ہیں، انہوں سب نے یہ لکھا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور جتنے بھی نبی ہیں، یہ چونکہ ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، اس لیے یہ رسول اور نبی نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ ہمیں اسلام کی دعوت دیتا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی فرشتہ آسمانوں سے نازل کرتا جو ہم سے سپیریئر ہوتا۔ یہ تو ہم جیسا انسان ہے، ہم اس کو فالو کیوں کریں؟ ہمارے قبیلے میں پیدا ہوا، ہمارا رشتہ دار ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو، تو ہم اس کے ساتھ کیوں ایمان لائیں؟ ہم اس کے ساتھ ایمان نہیں لا سکتے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ فرماتا ہے جو قوم عاد تھی انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ کیا تکبر کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ہم رسول سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ کہ یہ ہم جیسا انسان ہے، اور جو ہے ہم جو کتابیں لے کے آیا ہے، جو واعظ اور نصیحت میں کرتا ہے، جو پیغام لے کے آیا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی نے ان کو عذاب سے ڈرایا تو کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ ہمیں ڈراتے ہیں؟ تو ہمارے جسم دیکھیے، ہماری باڈی دیکھیے، ہمارے مسل دیکھیے، جو بھی اللہ کا عذاب آئے گا ہم اس کو ایسے روک لیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں بنایا، هو اشد منہم قوہ، وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اللہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ایک انسان کیا، آپ اللہ کی تخلیق دیکھو، یہ پہاڑوں کو دیکھو کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، عرش کو دیکھو کتنا بڑا ہے، کرسی کے دیکھو کتنے ہیں، آسمان دیکھو جس کا کوئی کنارہ نہیں ملتا، یہ کتنے بڑی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سمندر کو دیکھو، بحر اوقیانوس کو دیکھو، ان سمندروں کو دیکھو آپ جن کا کوئی کنارہ ہی نہیں ملتا۔ یہ زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو جس پر 360 فرشتے مقرر ہیں جو اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، جو اس کو چلا رہے ہیں۔ چاند کو دیکھو، یہ بڑے بڑے سیارے جو آسمانوں پر ہیں ان کو دیکھو، اور کرسی کو دیکھو کہ یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان کے سامنے، کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے جنگل میں بیابان میں ایک انگوٹھی پڑی ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بیابان میں پڑی ہو، کرسی جو ہے اس کے سامنے یہ ساری آسمانوں اور زمینوں کی حیثیت اس انگوٹھی کے برابر ہے۔ اور پھر کرسی کو ملا کر، 7 زمینوں آسمانوں کو ملا کر اللہ کے عرش کے سامنے، جس کو رب نے عرش عظیم کہا، اس عرش کے سامنے کرسی اور 7 آسمان 7 زمینوں کی حیثیت ایک انگوٹھی کے برابر۔ اور جس ذات نے اتنے بڑے عرش کو پیدا کیا، اتنے بڑے سورج کو پیدا کیا، اتنی بڑی زمین کو پیدا کیا، اتنے آسمانوں کو پیدا کیا، اتنے ستاروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، جنگلات کو، جانوروں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا رب تعالیٰ نے، اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اس رب کو نہیں مانتے؟ فرمایا کہ وہ اس کی بڑی طاقت ہے رب ذوالجلال کی۔ وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے۔ یہ قوم عاد جو ہے یہ بڑا عرصہ رہی اپنے علاقے میں اور من مانی کرتی رہی۔ جب انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا اور تکبر کیا انہوں نے، اور انکار کیا رب تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور کفر اور شرک کرتے رہے، تو پھر رب تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، رب تعالیٰ نے ہوا کا عذاب ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، یہ اللہ کے لشکر ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ رب کے لشکر کتنے ہیں. کوئی آدمی چلو صاحب کے پاس بیٹھ جائے یار، ایک ہی تو آدمی ہے جو ہمارے باتوں پر سبحان اللہ کہتا ہے، اس کو بھی نہیں جگاتے تم لوگ. جی ہم سبحان اللہ نہیں کہتے، یہ سنتے نہیں. سبحان. تو اللہ نے کون سا عذاب بھیجا؟ ہوا کا. یہ اللہ کے لشکر ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے لشکروں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اب دیکھو نا، یہ جو لشکر ابھی ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ایک لشکر ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن دیکھ لو یار اس کا کتنا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو چکا ہے، کتنا خوف. ایک وقت تھا لوگ پوری جو ہے پورے ملکوں کی خبریں سنے نا، لوگ مذاق کرتے تھے. ایک وہ وقت تھا ہم نے جو سنا لوگ مذاق کرتے ہیں. اب جب بڑے بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، جو بھی اس گرفت میں آتا ہے، اب سارے جو ہے نا موت سے، اب موت کا ڈر پیدا ہو چکا ہے. اتنا خوف پیدا ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ کوئی آدمی بھی جو اس کی طرف سوچتا ہے نا، اس کو پسینہ آ جاتا ہے، کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کہ موت کا ڈر ہی ایسا ہے. کاش کہ موت کو انسان ویسے ہی دن میں 70 مرتبہ یاد کر لے. قبر تو انسان کو 70 مرتبہ یاد کرتی ہے. اب 3 دفعہ ہی کوئی موت کو یاد کر لے تو اس کو کرونا وائرس کا ڈر ختم ہو جائے، اس کو کوئی ڈر نہ رہے اس کا. تو یہ اللہ کا لشکر ہے. آپ دیکھو کہ نمرود پر ایک لشکر بھیجا مچھروں کا. اب مچھر کی کوئی حیثیت ہے، لیکن وہ لنگڑا مچھر تھا، اس کا ایک پر تھا، ایک آنکھ تھی، ایک جو ہے اس کا بازو تھا، یعنی آدھا تھا، آدھا لشکر، آدھا تھا اس کا. وہ لشکروں کا سردار تھا اس کا، مچھروں کا. جب وہ نمرود کے ناک میں گھسا تو اب جو ہے اس نے اس کا خاتمہ کر دیا. یہ بھی اللہ کا لشکر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو ابرا تھا، جس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا سوچا تھا، اللہ نے اس پر عذاب بھیجا. اور وہ دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے ابابیل، چڑیاں، ان کے پنجوں میں اور ان کی چونچ میں کیا آ سکتا تھا. ہاں جی، لیکن آئٹم بھی تو چھوٹا سا ہی ہوتا ہے نا. یعنی اس کے ان پتھریوں کے اوپر، سنگریزوں کے اوپر جو ان کے ہاتھ میں آتے ہیں، اور 3 اٹھاتے تھے، 2 ہاتھوں میں اور 1 چونچ میں، اس پر اس کا نام لکھا ہوا، اس کا نام لکھا ہوا. جب وہ پھینکتے ہیں تو ایسا نشانہ ہے اس کروز میزائل کا کہ جس پر اس کا نام لکھا وہیں جا کے لگتا ہے. یہ ٹیکنالوجی جس سے آج لوگ اس مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے قرآن سے ہی تو انہوں نے بنائی ہے. یہ سائنس جو میں نے پچھلے جمعہ میں نے درس دیا تھا کہ جس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ایک اس کرے سے ساری کائنات بنی ہے، صاحب تفسیر نصفی نے اس کا ذکر کیا کہ وہ ایک ہی کرہ تھا جو 1000 سال کی مسافت ایک طرف اور 10,000 سال کی مسافت دوسری طرف. اتنا بڑا کرہ تھا جو پھٹ گیا، جس سے یہ آسمان زمین اور ساری مخلوق بنی. تو اسی طرح یہ ابابیل جو تھے، یہ بھی اللہ کا لشکر تھا. یہ سمندر جو آتا ہے، اب دیکھنا جب یہ بکھرتا ہے، پچھلے دنوں میں ایک سمندر ایک طوفان آیا تھا، سینڈی، جس کو کیا بولتے ہیں وہ، نہیں سینڈی نہیں، اس سے پہلے کا آیا تھا سونامی آیا تھا، جو درختوں پر چڑھے ہوئے لوگوں کو جس سے کھینچ کے لے گیا تھا انڈونیشیا میں اور باقی ممالک میں. اللہ کا عذاب دکھاتا ہے وہ کہ تم کہاں چھپ کر جاؤ گے. ہاں جی، جو کہتے ہیں کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اب وہ بڑے بڑے طاقتور ملک اس سونامی کے سامنے،
جی اس ان اللہ کے لشکروں کے سامنے سارے بے بس ہو گئے، اور ابھی تو اس نے دکھایا نہیں، اصل تو اس کا حکم نافذ ہوگا جب قیامت آئے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، ابھی تو کچھ کہتی نہیں ہے نا، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، یہ ساری چیزیں قرآن مجید پڑھیے، اور جو قیامت کے واقعات پڑھیے، اذا السماء انشقت، یہ ساری پڑھیے، اس کے قرآن مجید نے قیامت کا منظر بیان کیا، ابھی تو وہ آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شان نے یہ ہوا کا لشکر جو ہے یہ بھیجا قوم عاد کی طرف، ہوا کا، اور کتنا وہ ہوا کہاں سے آتی ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ اس نے یہ خزانے کہاں رکھے چھپا۔ سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مادر ذات ولی اللہ اور امی عالم ہیں، جو موراکو کے شہر فاس میں پیدا ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ جو بحر اوقیانوس ہے اس پر میں نے چلنا شروع کیا، اور میں ایک مقام پہ پہنچا چلتے چلتے جہاں ہوائیں تھیں مقید، قید کی ہوئی ہوائیں تھیں، یہ اللہ کا ولی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں قید تھی۔ فرمایا وہاں ہوائیں تھیں اور ان ہواؤں نے آسمان کو روکا ہوا ہے، ان کتنی وہ مضبوط ہوائیں ہوں گی جنہوں نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کو پلر نظر نہیں آتے، ہوائیں بھی نظر نہیں آتی، ہواؤں نے آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے اوپر، اور ان ہواؤں کے خزانوں میں سے رب تعالیٰ نے اتنا سوراخ کھولا قوم عاد کے لیے، اتنا سوراخ کھولا، اور وہ ہوا آئی، اور پھر اس نے جو ریح تھی ہوا آئی، اور اس نے کتنے دن، سورہ الحاقہ میں آتا ہے کہ 7 رات اور 8 دن متواتر وہ چلتی رہی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ان پر ہم نے ایک آندھی سخت گرج والی بھیجی، سرسر، ریح سرسر، ایک ہوتی ہے ریح اور ایک ہوتی ہے ریاح۔ ریح جو ہے اس کا معنی ہے ہوا، اور ریاح کا معنی بھی ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جب مانگا کرو تو کہا کرو کہ اے اللہ اس ریح کو ریاح بنا، اس ریح کو جب ہم ہوا دیکھو نا، ہوا آندھی آئے تو کہو کہ اس ریح کو ریاح بنا، یعنی ریح ہوتی ہے جس کے اندر عذاب ہو، اور ریاح ہوتی ہے جس کے اندر بادلوں کا اور لے جانے لے آنے کا، جو بھاری بادلوں کو اٹھا کر چلتی ہے اس کو ریاح بولتے ہیں، یعنی سمجھے نا، ریح ہوتی ہے جس قرآن نے فرمایا نا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے قوم عاد پر ریح کو بھیجا، اس کا مطلب کہ وہ عذاب والی ہوا تھی جس کو ریح کہا، اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا فَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، کہ ہوائیں جب چلتی ہیں نا تو بوجھل وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو جا کر جو ہے دوسرے باغوں کو اور درختوں کو اور سبزیوں کو جو ہے پھلدار کرتی ہیں، اس کو ریاح بولتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں اسی آج کے درس میں ایک بات ذکر کروں گا، لیکن اس کا اس میں بھول نہ جاؤں، اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ریح جو ہوتی ہے نا، جو ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلے، جو ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلے، اس کو باد صبا بولتے ہیں، اور جو مغرب سے مشرق کی طرف چلے اس کو باد دبور بولتے ہیں۔ باد صبا جو ہے وہ اچھا پیغام لے کے آتی ہے،
کہتے ہیں نا، یہ شاعر بھی کہتے ہیں باد صبا چل مدینے پیغام لے جائیے. باد صبا جو ہوتی ہے نا وہ امن کا پیغام دیتی ہے، خوشی کا پیغام دیتی ہے. باد دبور جو ہوتی ہے وہ ہلاکت والی ہوتی ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں تھے اور 12,000 کا کافروں کا کم از کم لشکر تھا اور مسلمان بالکل تھوڑے تھے، تو اب وہ چڑھ آئے. انہوں نے کہا کہ اسلام کا بالکل آج جو ہے نا ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دینی ہے، الیاذ باللہ ختم کر دینا ہے ہم نے. تو جو ہوا چلی تھی نا مشرق سے مغرب کی طرف تھی تو وہ امن والی ہوا، لیکن وہ کافروں کے لیے ہلاکت والی ہو گئی. وہ ہوا ایسی چلی کہ ابو سفیان اور جتنے 12,000 کا لشکر تھا وہ اپنا سامان چھوڑ کر اونٹوں پر بیٹھتے، گھوڑوں پر بیٹھتے اور اپنے قافلے کو، اپنے ساتھیوں کو چھوڑتے ہوئے، اپنے سامان کو چھوڑتے ہوئے، اپنے خیموں کو چھوڑتے ہوئے بھاگے. تو وہ جو تھی وہ ری تھی، ہوا تھی، لیکن جو ہے وہ تھی وہ امن والی. لیکن رب تعالیٰ نے کافروں کو اس کے لیے عذاب والی ہوا بنا دی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ ہوا جو ہے نا ری، اس کو ریا بنا، یعنی اس کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو امن والی ہوا کو عذاب والی بنا دے اور عذاب والی ہوا کو امن والی بنا دے. تو یہ اس کی تعلق. اس لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، جو عقیدے کی بات ہے کہ خیر کا پیدا کرنا اور شر کا پیدا کرنا، نفع کا پیدا کرنا اور نقصان کا پیدا کرنا، یا یہ نہ تو کسی ستارے کے قبضے میں ہے، جو کہتے ہیں نا کہ جو وہ ستارہ چڑھے گا تو یہ تباہی مچ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. ہاں جی. اور نہ جو ہے یہ کسی دن کے قبضے میں ہے، جیسے کہ مسئلہ ابھی آ جائے گا کہ یہ منگل کا دن بڑا نحوست والا ہے، سوار کا دن اچھا ہے، بدھ کا دن بڑا نحوست والا ہے. نہ دنوں میں نحوست ہے، نہ ستاروں میں نحوست ہے، نہ اللہ کی کسی مخلوق میں نحوست ہے. یہ جو خیر اور شر ہے، یہ دکھ اور سکھ جو ہے، یہ تکلیف اور آرام جو ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی کہ جو ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چل رہی تھی وہ تھی باد صبا، لیکن کافروں کے لیے رب نے اس کو کیا بنا دیا؟ عذاب کی ہوا بنا دی، اور مسلمانوں کے لیے امن کی بنا دیا. تو اسی طرح جو ہے یہ جو ری تھی یہ قوم عاد کے لیے رب تعالیٰ نے اس کو کتنی عذاب کی بنا دی کہ انگوٹھی برابر جو ہے اس کا سوراخ رب نے کھولا اور وہ اتنی تیز ہوا آئی. بعض علماء نے لکھا کہ وہ سخت ٹھنڈی تھی. آپ جب باہر نکلیں، آج کل کے جو یہاں کی سردی ہے اس میں اگر آپ باہر نکلیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سردی میں جم کر ٹھٹر کر مر جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا کہ جب آپ باہر نکلیں اور سردی شدید ہو تو آدمی کے مر جانے کا خطرہ، آدمی مر جاتے ہیں. یہ وصف بھی اس ہوا میں تھی. اور بعض گرم علاقوں میں آپ جائیں تو جو شدید ترین گرم لو چلتی ہے اس سے بھی آدمی مر جاتا. وہ وصف بھی اس ہوا میں تھی. اور وہ جو سردی جو قوم عاد پر ہوا بھیجی گئی، اور جو ایسی تیز ہوا کہ جب ہوا چلتی ہے تو آپ کو شور ہوتا ہے باہر سے کہ ہوا چل رہی ہے، کہ ونڈو ٹوٹ رہی ہیں، آوازیں پیدا ہو رہی ہیں کانوں میں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اندھیری آ رہی ہے، اتنی آواز. اس لیے اس کو صاعقہ اور سرسر کہتے ہیں. کیا مطلب کہ اس کی آواز ہی اتنی سخت ہے کہ آدمی اس کو سن کر ڈر جاتا ہے. اور یعنی 4 قسم کی ہواؤں کی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. کچھ کہتے ہیں گرم تھی، کچھ کہتے ہیں ٹھنڈی تھی، کچھ کہتے ہیں تیز تھی، کچھ کہتے ہیں آواز والی تھی. تو ایک مفسر نے علامہ غالباً جو ہے زاد المسیر والے ابن جوزی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ساری صفتیں اس ہوا کے اندر موجود تھیں. ساری صفتیں اس ہوا کے اندر موجود تھی. یعنی وہ تیز بھی تھی، وہ آواز والی بھی تھی، وہ گرم لو والی بھی تھی، اور وہ ٹھنڈی بھی حد سے زیادہ تھی، جس کی وجہ سے کافر جو تھے وہ سارے کے سارے قوم عاد و ہلاک و تباہ ہو. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس پر
ہوا کو بھیجا سرسر فی ایام ناحسات، فرمایا ان منحوس دنوں میں، ایام ناحسات منحوس دنوں میں ہم نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی کا ذلت والا عذاب ہم ان کو چکھائیں، ذلت والا عذاب چکھائیں. یہ رب تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا. والا عذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کا عذاب جو سب سے بڑی رسوائی ہے وہ ان کو ملے گا. وہم لا ینصرون، اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، ان کی مدد نہیں ہوگی. یہ جو عذاب آیا قوم عاد پر، یہ کب آیا؟ بدھ کو شروع ہوا. بدھ کو شروع ہوا. بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ. کتنے دن رہا؟ 8 دن. اور اس میں راتیں کتنی آتی ہیں؟ 7 راتیں. 7 لیال، سورہ الحاقہ میں ہوتا ہے 7 لیال و 8 ایام خصوماً متواتر، ایک سیکنڈ بھی ہوا نہیں رکی، جس کے اندر یہ چاروں اوصاف تھے. شدید ترین گرم، شدید ترین سخت ٹھنڈی، اور جو ہے اس کا آواز والی اور تیز ہوا، یہ متواتر چلتی رہی. تو 8 دن میں جب اس طرح کا عذاب آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا، تو چاہے جتنا مرضی انسان مضبوط ہو، کوئی چیز اس کے سامنے رہ نہیں سکتی. یہ 8 دن رہا. ایام ناحسات، منحوس دنوں میں. اس آیت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ کچھ دن بھی منحوس ہوتے، کچھ دن بھی منحوس ہوتے. یہ نجومی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کچھ دن بھی منحوس ہوتے ہیں. جیسے یہ کہتے ہیں کہ منگل کا دن جو ہے، یہ جو ہے اس طرح کا دن ہے جس دن نوست ہوتی ہے. یا کہتے ہیں جی یہ جو ہے ہفتے کا دن، اس کو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. لیکن یہ نوست قرآن نے بھی کہا نا، یام ناحسات، ان منحوس دنوں میں، شامت کے دنوں میں. تو قرآن کا مطلب کیا تھا؟ یہ مطلب نہیں تھا کہ دن منحوس ہوتے ہیں، یعنی جن پر عذاب آیا ان کے لیے یہ دن منحوس ہو گئے. جن پر عذاب آیا ان کے لیے یہ دن منحوس ہو گئے. اب حضرت سمود علیہ السلام کا واقعہ آگے آ رہا ہے، اگلی قوم سمود کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا. تو وہاں آتا ہے کہ ان پر جو ہے نا عذاب آیا. جب عذاب آیا تو ان پر تو عذاب آیا، لیکن جو مسلمان تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان کے لیے تو وہ امن کا دن تھا، اور اللہ کے دشمنوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کفار کے لیے وہ جو تھا، ان کے لیے وہ نوست والے دن تھا. تو یہ جو ذکر آتا ہے نا ایام ناحسات کے منحوس دن ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ دن منحوس ہوتے. بہت ساری حدیثیں آتی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں، ایک حدیث کو پڑھ کر آپ یہ نہ فیصلہ کر لیں کہ یہ دن ایسا ہوتا ہے. آپ بے شمار حدیثیں آتی ہیں جو میں نے آج کے مطالبے میں دیکھی اور پہلے بھی پڑھتا رہتا ہوں، جس میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوست 3 چیزوں میں ہے: عورت میں، گھوڑے میں، اور مکان میں. ہمارا حدیث بھی ہم کر رہا ہوں، میرے کو غصہ نہ لگے کسی کو، کہ 3 چیزوں میں نوست ہے: گھوڑے میں، عورت میں، اور مکان میں. اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پر بھی ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس حدیث کا پتہ چلا تو آپ بہت ناراض ہوئی، کیونکہ آپ عورت تھی نا، تو آپ کو علم بھی سب سے زیادہ تھا. حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے وہ بھی حضور کے حدیثوں کے راوی تھے، لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو مجتہدہ تھی، آپ تو استاد تھی صحابہ کی اور تابعین کی. آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے ایسی حدیث بیان کرنے والا؟ ہاں جی. اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ 3 چیزیں جب نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ بھی حدیث ہے کہ عورت آگے سے گزر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کتا آگے سے گزر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھا آگے سے گزر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے.
جب ام المومنین کو پتہ چلا آپ بڑی ناراض ہوئی. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو ظاہر زیادہ علم تھا اور یہ حدیث بھی ہے، ہم نے بھی پڑھی سیاستہ میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث آتی، وہ بھی آتی، یہ بھی آتی ہے. اب آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کے آگے سے عورت گزرے اس کی نماز ٹوٹ جائے؟ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تو میں آگے لیٹی ہوتی تھی، اور جب آپ کیونکہ مکان چھوٹا تھا نا، آج کی حالت تو نہیں تھی کہ اتنا بڑا جو ہے، جتنا بڑا آج یہاں باتھ روم ہوتا ہے، ہاں جی، لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے اتنے بڑے مکان بھی نہیں ہوتے جتنا بڑا باتھ روم لوگ بناتے ہیں. ہاں جی، تو آپ فرماتی ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا کمرہ تھا، میں جب لیٹتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور آپ رکوع کرتے، جب سجدے میں جاتے تو آپ میرے پاؤں کو ایسے ٹچ کرتے کہ میں سجدے میں آ رہا ہوں، تو میں کیا کرتی، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں لمبے کر دیتی. پھر جب آپ رکوع سجدے کے آتے تو پھر آپ اشارہ کرتے تو میں پاؤں کو پیچھے کر لیتی، آپ رکوع. فرمایا کہ جب میں نبی کریم علیہ السلام کی نماز کے سامنے میں لیٹی ہوتی تھی تو کیا نبی کریم علیہ السلام کی نماز نہ ہوئی؟ ہاں جی، تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ عورت اگر سامنے ہو تو نماز، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اگر گدھا سامنے تو گزر جائے، کتا گزر جائے، نماز ہو جاتی ہے. اور اس میں بھی یہ فرمایا کہ جو 3 چیزیں کہتے ہو کہ جی گھوڑے میں نحوست ہے، عورت میں نحوست ہے، مکان میں نحوست ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے کہ اس میں نحوست ہے. ہاں، وہ گھوڑا جو کسی کو سوار نہ ہونے دے، آپ اس کو کیا اچھا کہیں گے؟ اس کو منحوس کہیں گے. نہیں، یہ کیسا منحوس ہے جو ہمیں سوار نہیں ہونے دیتا؟ ہاں جی، آپ کا مکان ہے جو ہر وقت اس پہ بارش ہی جو ہے نیچے آتی رہتی ہے اور آپ نہ آرام سے سو سکتے ہیں، یا ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو سکون ہی نہیں ہے، یا آپ کا پڑوسی ایسا نکما ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے ہر وقت، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مکان اچھا ہے یا منحوس ہے؟ کہیں گے نا آپ. ہاں جی، تو یہی مطلب. اسی طرح عورت ہے جس نے آپ کی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ عورت اچھی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو 4 چیزیں دنیا میں مل جائیں اس کے لیے جنت ہے، اور جس کو 4 چیزیں خراب مل جائیں دنیا میں اس کے لیے جہنم ہے. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا جس آدمی کا جو ہے پڑوسی اچھا مل جائے وہ سمجھے کہ دنیا میں جنت ہے. جس آدمی کو مکان اچھا مل جائے رہنے کا، جس میں کوئی شکایت نہ ہو، بڑا سکون ہو، وہ سمجھے کہ اس کو دنیا میں جنت ہے. جس آدمی کو بیوی اچھی مل جائے، ہاں جی، وہ سمجھے کہ اس کو دنیا میں جنت ملی ہے. اور جس آدمی کو سواری اچھی مل جائے وہ سمجھے کہ اس کو دنیا میں جنت مل گئی ہے. اور یہ اس کے اپوزٹ جو 4 چیزیں ہوں، جس کو سواری اچھی نہ ملے، ہر روز اس کو جو ہے وہ رستے میں رکا ہوا ہو، ہاں جی، یا کوئی نہ کوئی خرابی اس میں رہتی ہو، اور اس کا جو سارا پیسہ ہے جاب کا وہ سارا گاڑی پر لگتا چلا جائے، یا اس کی سواری پر لگتا چلا جائے، یا بیوی اس کی جو ہے ہر روز اس کے لیے فساد اور فتنہ کا سبب بنتی رہے، یا مکان اس کا، یا پڑوسی اس کا، یعنی تو فرمائی دنیا میں جانی ہے. تو یہ کچھ حدیثیں ہیں جس کو سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے. تو جو آپ نے فرمایا نا 3 چیزوں میں نحوست ہے، یا کہا کہ جی جو کپڑا فلانے دن جو کاٹا جائے سینے کے لیے، ہاں جی، اس میں آگ لگے گی یا اس کو تباہ ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا احادیث میں ذکر آتا ہے. تو فرمایا کہ اسلام میں یہ برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرکین کا یا جہالت کے دور میں لوگ کیا کرتے ہیں، جب گھر سے باہر جاتے، مثلا کسی نے جانا ہے باہر کام کے لیے، تو وہ ہاتھ میں پرندہ لے کر نکلتا، اس پرندے کو چھوڑتا. اگر تو وہ دائیں طرف اڑ جاتا تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ میرا کام ہو جائے، اور اگر وہ بائیں طرف مڑ جاتا
تو کہتا ہے یہ نوست ہے، وہ واپس گھر آ جاتا تھا، کام میرا ہونا نہیں تو مجھے جاننے کا کیا فائدہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، یعنی اچھائی برائی وہ ہے، صحت اور زندگی وہ ہے، موت اور حیات وہ ہے، خوشحالی اور بدبختی وہ ہے جو اللہ نے کسی کی قسمت میں لکھ دی ہے روز ازل سے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں فرشتہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ اس نے بیمار ہونا ہے، اس نے تندرست ہونا ہے، اس کو پیسے زیادہ ملنے ہیں، اس نے غریب ہو کر مرنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، یہ کیسا رہے گا، یہ بدبخت ہے، یہ خوش بخت ہے، یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، یہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے جو نبی کریم علیہ السلام کی اور حدیث، جب آپ صلح حدیبیہ والے دن جب آپ تھے 1400 صحابہ کے پاس، تو رات کو بارش ہوئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، میں نے یہ حدیث کئی دفعہ بیان کی، آپ نے فرمایا کہ آج رات بہت سارے لوگوں نے رب کے ساتھ کفر کیا اور شرک کیا، اور بہت سارے لوگوں نے ایمان لایا۔ یعنی شرک کیا کیا، کہیں گے کہ فلاں ستارے نے ہمیں بارش دی، فلاں ستارے نے ہمیں بارش دی، یہ شرک ہے نا۔ بارش کون دیتا؟ بارش رب دیتا، فلاں ستارے نے بارش دی، ہاں جی۔ اور جس نے کہا کہ اللہ نے بارش دی، تو فرمایا بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی توحید پر ایمان لے کے آئے۔ تو بات یہ ہے میرے دوستوں کہ مومن جو ہے اس کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہر اچھائی اور بری، وہیں قرآن فرماتا نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی آپ سے چھیننے والا نہیں ہے، اور اگر آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ تو انسان کو بلائی، اچھائی، برائی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ سارا اچھائی برائی اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح یہ اب آج کے جو سبجیکٹ ہے آج کل کے دور میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا عدویٰ، بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی، بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ ڈاکٹر ہم سے ناراض ہوں، بے شک ناراض ہوں، تو ہم اپنے فیلڈ میں ڈاکٹر ہیں، اس لیے ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بتاتے ہیں کہ قرآن حدیث پاک نے کیا فرمایا، بخاری کی حدیث ہے لا عدویٰ، بیماری اڑ کر ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ ہاتھ ملایا بیماری لگ گئی، چھینک آئی بیماری لگ گئی، ہاں جی، کسی کے پاس سے گزرا بیماری لگ گئی، ہاں جی۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، لا عدویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہاں جی، کہ بیماری نہیں لگتی۔ اور اس کی شرح، بخاری کی شرح، اللہ حضرت ابن حجر عسقلانی بہت بڑی شرح ہے بخاری کی جس کا نام فتح الباری ہے، اس کی 10ویں جلد میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا اسی حدیث کے تحت انہوں نے کہا کہ بیماری کیسے لگتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک جمعہ پر بھی اور درس پر بھی میں نے بڑی وضاحت سے یہ مسئلہ ذکر کیا تھا کہ وہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور ایک حدیث آتی ہے کہ مجذوم سے، جس کی سکن خراب ہو، مجذوم سے، برس والے سے اور ان بیماری والوں سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب یہ حدیث بتاتی ہے کہ بیماری لگتی ہے، ہاں جی۔ یا فرمایا کہ طاعون والا جو ہے کسی شہر میں ہو تو وہ باہر نہ نکلے، باہر والا اس ٹاؤن میں نہ جائے، اس کا مطلب ہے کہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے۔ یعنی یہ حدیثیں جو ہم پر کوئی اعتراض کرے، ہم خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ طاعون والی حدیث کہتی ہے کہ بیماری لگتی ہے، ہاں جی، مجذوم کے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ بیماری لگتی ہے، ہاں جی۔ اسی طرح فرمایا کہ حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث میں، کہ کوئی جو ہے تندرست آدمی مریض کے پاس نہ جائے یا مریض کو تندرست کے پاس نہ لے کے جاؤ، اس کا مطلب بیماری لگتی ہے، لیکن نہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں علماء۔ فتح الباری میں محدث ابن حجر فرماتے ہیں 10ویں جلد میں، وہ فرماتے ہیں کہ لا عدویٰ، ایک آدمی سے اڑ کر دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔
پیریڈ، یہ بات پکی ہے۔ وہ دوسری جو حدیث سے ہے کہ ایک جو ہے مجزوم سے بھاگو، طاعون والے سے جو ہے قریب نہ جاؤ، بیمار کے قریب نہ جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ کی ہوا اور ان کے جسم کے ساتھ جو ہوا ٹچ کرتی ہے وہ اس ایریے کو ایسا بیمار کر دیتی ہے اس کو کہ وہ ہوا جو ہے وہ جراثیم اس ہوا میں پھیل جاتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی بہت دیر ایسے مریض کے پاس بیٹھا رہے، بہت دیر ایسے مریض کے ساتھ باتیں کرتا رہے، کئی دن اس مریض کے ساتھ کھاتا پیتا رہے، کئی دن اس مریض کے ساتھ سوتا رہے، میری جو ڈیپلی میرا مطالعہ ہے میں اس کے بارے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ محدث صاحب نے لکھا کہ اگر ایک آدمی بہت دیر تک کسی مریض کے ساتھ سوتا رہتا ہے، کوئی آدمی اس مریض کے پاس بہت دیر بیٹھا رہتا ہے، اس سے باتیں کرتا رہتا ہے، اور بہت دیر تک کوئی آدمی اس کے ساتھ کھاتا پیتا رہتا ہے، بہت دیر کے بعد ایک آدمی اس کے ساتھ گپے لگاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے آس پاس جاتا رہتا ہے، بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہتا ہے، تو وہ مرض اس بیمار سے نہیں لگے گی۔ جو اس فضا میں وہ جراثیم پھیلے ہیں، وہ جراثیم جو ہے اس آدمی کو نئے سرے سے بیمار کریں گے، نہ کہ اس بیمار سے بیماری پھیلے گی۔ یہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی جو ہے ان کا یہ قول شارح بخاری کا کہ جو ہے اس طرح سے بیماری پھیلتی ہے۔ اور جو ادروائز پھر آپ یہ کیا کہیں گے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ادوا، ایک آدمی سے اٹھ کر دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ اگر ایک آدمی تھوڑی دیر کسی کے ساتھ ملا ہے، بیٹھا ہے، اس کے پاس سے گزرا ہے، تو اس طرح سے اس کو بیماری نہیں لگتی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جو احتیاط کا فرمایا، علماء نے لکھا آپ نے احتیاط کا اس لیے فرمایا کہ آدمیوں کے ایمان کمزور ہے، آدمیوں کے ایمان کمزور ہے۔ جیسے آپ کسی سے بات کر لو، آج کل تو علماء بھی آپ کو کہیں گے جی کسی مریض کے پاس نہ جاؤ، یہ فاصلے رکھو جی، یہ کرو جی، وہ کرو۔ آپ علماء کی باتیں بھی سنتے ہیں نا، ہر آدمی کا مطالعہ، ہر آدمی کا علم تو ایک برابر نہیں ہے۔ ہاں جی، کچھ لوگوں سے مروب ہو کر، کچھ ڈاکٹروں سے مروب ہو کر، کچھ حکام سے مروب ہو کر، کچھ حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو باتیں کرتے ہیں، اب اتنی کنفیوژن پھیل گئی ہے کہ ایک آدمی کی بات پر یقین کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کہ ایک بیماری کسی سے اڑ کر نہیں لگتی، واقعی نہیں لگتی، ہمارا ایمان ہے نہیں لگتی۔ اور جو ہے آپ نے منع اس لیے فرمایا کہ کسی آدمی کا توکل اگر اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر ایک آدمی کہے کہ جی یہ اللہ کے رسول نے صحیح نہیں فرمایا، تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کا ایمان صحیح رہے گا؟ تو آپ نے تو فرمایا کہ بیماری نہیں لگتی۔ جب فرمایا کہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو بیماری کیسے لگی، آپ نے اعرابی کو جو ہے آپ نے بڑی وضاحت سے فرمایا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ بیمار نہیں لگتی، البتہ اس سے بچنا چاہیے کہ آدمی کا توکل کمزور ہے، اس لیے اس کو بچنا چاہیے، تاکہ اگر بیماری لگے تو یہ نہ کہے کہ تو میں تو حدیث کے اوپر اعتماد کر کے یہ کیا تھا اور مجھے بیماری لگ گئی۔ ہاں جی، تو بیماری جو ہے اپنے طور سے لگتی ہے، ورنہ نہ دنوں میں نحوست ہے، نہ اس کبوتروں کے اڑانے میں، نہ بلی کے دیکھنے میں، نہ جو ہے فال لینے میں، نہ تیر پھینکنے میں، کہ جو پرانے زمانے میں جاہلیت کے لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ الٹا ہو گیا تو یہ کام ہو جائے گا، اگر سیدھا پڑا تو یہ کام ہو جائے گا، پرندہ ایسے اڑا تو یہ ہو جائے گا، اس طرف گیا تو یہ ہو جائے گا، اور اگر کالی بلی نظر آئی تو پھر ایسا ہو جائے گا، سفید بلی نظر آئی تو ایسا ہو جائے گا، اگر میں نکلا اگر فلاں قسم کا آدمی ملا تو یہ کام ہو جائے گا، فلاں قسم کا آدمی ملا تو کام نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ بدشگونی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا، ہم نے ہوا بھیجی قوم عاد پر، اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، 8 دن میں قوم ہلاک ہو گئی۔ آگے فرمایا دوسری قوم جو تھی نا، قوم سمود، فرمایا وَأَمَّا سمود، جو سمود کی قوم تھی، ہاں جی قوم سمود، اس کو ہم نے ہدایت دی، فَهَدَيْنَاهُمْ، اس کو ہم نے ہدایت دی۔ ہدایت کا کیا مطلب؟ ہدایت کا ایک تو جو ہے نا یہ یہاں بڑا
منطقی مسئلہ ہے کہ ہدایت کا کیا معنی ہے، دلالت موصلہ ہے یا اراۃ الطریق ہے، یہ معنی ہے، اس کی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی منطقی مسئلہ. لیکن بہرحال اس کا دوسرا مفہوم جو آپ کی سمجھ میں آنے والا ہے وہ یہ ہے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قوم سمود کو ہم نے ہدایت دی. ہدایت کا کیا مطلب کہ ہم نے ان کو خیر اور شر دونوں بتا دی، ان کو بالکل واضح مسئلہ بتا دیا. یہ کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے اور اللہ تمہارے اوپر راضی ہوگا، اور اگر یہ کرو گے تو یہ گناہ کا رستہ ہے، یہ کفر کا رستہ ہے، اللہ کے عذاب سے میں پھنس جاؤ گے اگر یہ کرو گے. یہ دونوں باتیں ہم نے ان کو بتا دی. اور پھر ہم نے رسول بھیجے، رسولوں نے ان کو وہی بات بتائی جو اللہ نے قرآن میں بتائی، پہلی کتابوں میں بتائی، رسولوں نے بھی ان کو بتا دیا. پھر ہم نے ان کو عقل دیا، عقل سے بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن جب ہم نے ان کو حق اور باطل واضح کر دیا، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا. یعنی وہ اندھے بن گئے، اور جیسے اندھا آدمی کنویں میں گرتا ہے وہ اندھے بن گئے، انہوں نے ہدایت حاصل نہ کی. جب ہم نے ان کو دونوں رستے بتائے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، انہوں نے جان بوجھ کر غلط رستے کو چنا اور صحیح رستے کو چھوڑ دیا. انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت پر، انہوں نے اندھا ہونا پسند کیا ہدایت پر. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پھر ان پر کڑک کے عذاب نے آ لیا. یعنی کڑک آواز، جبریل نے آواز نکالی، جبریل امین نے ایسی سخت آواز نکالی کہ سب کے دل فیل ہو گئے. جب دل فیل ہو گئے، ایسے اپنے گردنوں کو، سروں کو جھکا کر اپنے گھٹنوں کے درمیان دے کر بیٹھ گئے. پوری کی پوری قوم جو تھی وہ ایسے گھٹنے اوپر کر کے نا، ان کا سر ایسے نیچے دونوں گھٹنوں کے درمیان، ان کا ہارٹ فیل ہو گیا سب کا، اور وہ ایسے پڑے رہے. یہ عذاب جو ہے جبریل کے کڑک کے ساتھ ان کو عذاب آیا. بما کانوا یکسبون، یہ کیا وجہ تھی؟ جو ان کا کسب تھا کہ جب ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا تو انہوں نے کیوں نہیں اس کو پسند کیا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تو ان میں جو تھے نا تقریباً 5000 کے قریب مومن تھے، باقی ساری قوم کافر تھی. تو جو ایمان والے تھے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے تھے اللہ سے. جو اللہ سے ڈرتے تھے ان کو ہم نے بچا لیا. اب دیکھیے کہ جو قوم سمود تھی ان کے لیے تو وہ ہلاکت کا دن بنا، اور ان کے لیے تو وہ نوسط کا دن بنا جو مر گئے، اور جو بچ گئے قوم سمود کے جو مسلمان تھے، مومن تھے، جو بچ گئے، ان کے لیے وہ دن کتنا اچھا ثابت ہوا. تو دن جو ہے یہ سارے اچھے ہوتے ہیں. اب بہت ساری حدیثیں آتی ہیں کہ فلاں دن جو ہے ناخن اتارو تو بیماری دور ہوتی ہے، فلاں دن ناخن اتارو تو غربت دور ہوتی ہے، فلاں دن ناخن اتارو تو تنگی دور ہوتی ہے، فلاں دن ناخن اتارو تو آپ کو یہ ہوتا ہے. یہ بھی احادیث آتی ہیں. فلاں دن اگر تم کرو تو اس دن جو ہے آپ کے جسم پر برس نکل آئے گی. اگر فلاں دن تم پچھنا لگواؤ، یہ جو فسد ہوتا ہے، تو آپ کو صحت مل جائے گی. فلاں دن کرو تو آپ بیمار ہو جاؤ گے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، اس میں معتبر بات کون سی ہے کہ اگر آپ کو اللہ اور رسول کا کوئی قول مضبوط مل جائے تو اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، وہ صحیح ہے. اور جب اس میں اللہ رسول کا قول نہ ملے یا ٹکرائے قرآن کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ، صحیح حدیث کے ساتھ، تو اس قول کو نہیں لیا جائے گا. بہرحال یہ تھا آج کا درس. اللہ نے فرمایا فَإِنَّا رَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے میرے محبوب آپ ان کو تبلیغ کرو. اگر وہ مان جائیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ منہ پھیریں تو پھر تم ان کو فرما دو کہ اے میری قوم میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے، اس کڑک سے، جیسی کڑک عاد اور ثمود پر آئی تھی. کڑک کون سی تھی؟ کہ جو ہے آسمانوں سے بجلی گرتی. جو بجلی گرتی ہے نا اس کو صاعقہ بولتے ہیں. تو ان پر بھی جو ہے نا اسی طرح کی آسمان سے کڑک آئی تھی، آواز آئی تھی جس سے وہ ہلاک ہو جائے. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم،
جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، یعنی ان کے باپ دادے کے پاس بھی نبی اور رسول آئے اور ان کے پاس بھی رسول آئے، اور ان سب نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرنا۔ قالوا لو شاء ربنا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ لانزل ملائکۃ، وہ فرشتہ اتارتا، جب فرشتہ اتارتا تو ہم ایمان لاتے۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، اور جو تم لے کے آئے اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے، ہم اس کا انکار کرتے۔ تو رسول اللہ کا انہوں نے انکار کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا اور حضرت سمود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا۔ ایک بات یہاں مختصر اور عرض کروں، آج کل بھی ہمارے اس دور میں یہی جھگڑا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں۔ اور یہ ایسا مسئلہ، اس میں ہم نے جو کتابیں پڑھی دونوں گروہوں کی، وہ اتنے شدت کے ساتھ چلی گئی ہیں کہ بالکل آپ کو جو ہے نا وہی عقیدے نظر آتے ہیں جو پہلے والے۔ ابھی آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی نا کہ کفار مکہ نے کیا کہا کہ یہ رسول جو ہیں یہ ہماری طرح بشر ہے، اگر اللہ فرشتے کو بھیجتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم نے جو کتابوں میں پڑھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر ہیں، آپ نور نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ نور نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بشر کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، ہم سب لوگ بشر ہیں نا، ہم بشر کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، اور جب بشر کی طرف نبی بن کر آئے ہیں تو بشر آئے گا تو تب بشر سمجھے۔ دلیل کیا ہے ان کی کہ بشر بن کر آئیں گے تو بشر سمجھیں گے، اگر آپ نور بن کر آتے تو بشر کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نا رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجتے، ہاں جی، اگر ہم سورہ انعام کے غالباً پہلے رکوع میں ہے کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو ہم اس کو انسان بنا کر بھیجتے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ نور نہیں ہیں۔ یہ ہمارے کچھ علماء نے بھی نا، اہل سنت کے علماء، ان سے بھی یہ غلطی واقع ہوئی ہے، انہوں نے بھی کتابوں میں لکھا ہے، ہم ان کا بھی رد کرتے ہیں۔ اور جو دوسرے حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نور ہیں ہی نہیں، بشر ہیں، ہم ان کا بھی رد کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات اب جو آپ کو سمجھ سکے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہیں تو بشروں کی طرف کیوں آئے؟ کیونکہ بشر سے بشر ہی فائدہ لے سکتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، تبھی تو بشروں کی طرف آئے ہیں کہ ہم بشر سے فائدہ لے سکتے دے سکتے ہیں۔ لیکن میری ایک سوال آپ لوگوں سے ہے کہ بشر جو ہے اگر بشر سے فائدہ لے دے سکتا ہے تو پھر بشر جو ہے یہ نور سے تو فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ بشر جو ہے یہ نور سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کو پہچان نہیں سکتا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو جب بشر نور سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تو جبریل جو ہے یہ نور ہیں، جبریل نور ہیں، اسرافیل نور ہیں، اللہ تعالیٰ نور ہے۔ تو اگر رسول اللہ اور اللہ کے سارے نبی اگر بشر ہیں تو پھر اللہ سے اور جبریل اور اسرافیل سے فائدہ حاصل کیسے کریں گے؟ کہ جب آپ بھی بشر ہیں، میں بھی بشر ہوں، نبی بھی بشر ہیں، تو جیسے آپ بشر نور کو نہیں پہچان سکتے، نور سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، رسول اللہ بھی بشر ہیں تو وہ بھی نور سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جب وہ حدیث جو جبریل ہے، حدیث جبریل، کہ جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ بہت سارے مسائل پوچھ کے، اسلام کیا، ایمان کیا، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، یہ پوچھ کر چلے گئے۔ کسی صحابی نے ان کو نہیں پہچانا۔ پتہ ہے حدیث کا؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، کسی صحابی نے جبریل کو نہیں پہچانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا
کہ اے عمر جیسے آدمی کو. ہاں جی. اور عمر خود کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جس کے بال سیاہ تھے، جس کے کپڑے سفید تھے، اور ہم میں سے کوئی آدمی ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ آدمی مدینے کا لگتا ہی نہیں تھا، اور پتہ نہیں وہ کہاں سے آ گیا، کوئی آدمی اس کو جانتا نہیں تھا، کوئی اس پر سفر کا نشان نہیں تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل، عمر تمہیں نہیں پتا وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ نہیں پتا. فرمایا وہ جبریل تھا جو آیا تھا تمہیں دین سکھانے کے لیے. جب جبریل بشری لباس میں آئے اور اس کو صحابی نہ پہچان سکے، تو آپ بتائیے کہ ایک بشر نور سے فائدہ کیسے حاصل کر سکے گا؟ ہاں جی. وہ پہلے سپارے میں واقعہ تھا ہاروت اور ماروت کا. سنا آپ نے ہاروت اور ماروت کا؟ یہ دو فرشتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ انسان سے یہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو انہوں نے آسمانوں پر زبانیں تان لمبی کی. انہوں نے کہا یہ کیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی جو گناہ کرتے ہیں، جیسے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے، یہ گناہ سرزد ہوتا ہے. رب نے فرمایا اپنی زبان کو بند رکھو، جو ہم نے انسان کو دیا ہے اگر وہ خواہش میں تمہارے اندر پیدا کر دوں تو تم سے اس سے بھی زیادہ گناہ سرزد ہوں. انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے. رب نے فرمایا اچھا میں نے تمہارے اندر وہ چیز رکھی. رب تعالیٰ نے دو فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو دنیا میں بھیجا اور ان کے اندر شہوت رکھ دی. جو انسان کے اندر شہوت ہے یہ رب نے ان دو فرشتوں کے اندر رکھ دی. یہ پہلے سپارہ کا واقعہ ہے، قرآن مجید کا واقعہ ہے. جب وہ آئے انہوں نے پھر اللہ نے پھر زہرہ ستارے کو عورت کی شکل بنا کر ان کے پاس بھیجا. اب جو اور زہرہ اس کے پاس آئی، اب انہوں نے اس سے خواہش ظاہر کی. ہاں جی. تو جب انہوں نے خواہش ظاہر کی تو اس نے کچھ شرطیں رکھی. جب شرطیں رکھی تو رب تعالیٰ نے چونکہ ان کو آزمانا تھا، ان کے اندر وہ قوت شہوت رب نے پیدا کر دی تھی. اب وہ دو فرشتے جو ہے ان سے وہ گناہ سرزد ہو گئے. جب گناہ سرزد ہوا اب انہوں نے کہا یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، تم معاف فرما دے. فرمایا یہ دنیا کا عذاب چن لو یا آخرت کا عذاب چن لو. تو انہوں نے دنیا کا عذاب چن لیا. وہ آج تک اس ہاروت ماروت جو ہے بابل کے کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں، قیامت تک لٹکے رہیں گے. دنیا کا عذاب انہوں نے چن لیا. تو آپ دیکھ لو وہ دو فرشتے آئے تھے، فرشتے آئے، لیکن جب وہ انسانی لباس میں آئے تو پھر اس سے فائدہ کس نے حاصل کیا؟ جب انسانی صفات اس کے اندر آ گئی. تو میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو جہتیں دی ہیں. دو جہتیں. یہ کتاب میرے پاس ہے جو روح المعانی ہے، تفسیر روح المعانی. اس کے 15ویں پارے میں بڑی تفصیل سے بات ہے. بڑی مشکل کتاب ہے جس میں صاحب مفتی بغداد علامہ آلوسی نے بہت کچھ اس کے اندر واضح لکھا ہے. اور میں نے اس کا کل مطالعہ کیا تھا جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دو جہتیں دی ہیں. دو جہتیں دی ہیں، دو صورتیں دی ہیں. ایک صورت میں وہ نور ہیں کہ نور سے ملتے ہیں، نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ سے فیض لیتے ہیں، یہ نور والی جہت ہے. اور دوسری جہت اللہ نے ان کو بشر والی دی ہے کہ وہ بشر سے سنتے ہیں، بشر کو فیض دیتے ہیں، نور سے فیض لے کر بشر کو دیتے ہیں. تو یہ فرمایا علماء، تمام علماء کا یہی نظریہ ہے کہ رسول کا معنی کیا ہے کہ رسول جو ہے یہ برزخ ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان. رسول برزخ کہتے ہیں جو واسطہ ہو. جیسے یہ قبر ہے، یہ برزخ ہے آخرت اور دنیا کے درمیان. یعنی انسان جب قبر میں جاتا ہے تو ایک وجہ سے یہ آخرت کا حصہ ہے، ایک طرف سے آخرت کا حصہ ہے کہ اس جنت کی دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے. اس کو آخرت کے عذاب کا تھوڑا بہت اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن پورا طور پر نہیں ہے. لیکن ادھر دنیا کا پتہ ہے کہ جب انسان قبر پر جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کون آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میرا باپ آیا ہے، میری بہن آئی ہے، مجھے کس نے ثواب بھیجا ہے، اسلام بھیجا ہے. یہ میں وجہ دنیا کے ساتھ تعلق ہے، آخرت کے ساتھ ہے. اسی طرح رسول جو ہوتا ہے یہ مخلوق اور خالق کے درمیان برزخ ہے. جو نورانی جہت ہے وہ اللہ سے فیض لیتے ہیں، ملائکہ سے گفتگو ہوتی ہے، ملائکہ کی بات سمجھتے ہیں، ان سے قرآن و حدیث کو وصول کرتے ہیں، اور پھر جب مخلوق کو دیتے ہیں تو یہ جہت ان کی بشر والی ہے کہ اگر بشر نہ ہوں تو پھر ہم ان سے فیض نہ لے سکیں،
ہم ان کی بات نہ سمجھ سکیں، تو رسول کے اندر دو جہتیں ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے اور آپ کا لباس بشری ہے۔ آپ کی حقیقت نور ہے، حقیقت محمدیہ، اس لیے وہ حدیث آپ کی اگر یہ آپ نہ مانیں تو آپ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ جب حضور سے صحابی نے پوچھا حضور آپ کب سے نبی ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ جب بشریت شروع ہوئی ہے آدم سے، تو جو ذات اس سے پہلے موجود تھی وہ کیا تھی؟ آپ بتائیے وہ کیا تھی؟ اگر آپ کو نور نہیں مانتے تو آدم بشریت شروع، اس میں تو آپ میرے سے متفق ہے نا کہ بشریت کب شروع ہوئی؟ آدم سے۔ اور جب آدم کی مٹی ابھی نہیں گوندی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تھے، تو اس وقت وہ کیا تھے؟ کوئی جواب نہیں آپ لوگوں کے پاس، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ جو ہے وہ نور ہے، اور اس لیے آپ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو نہ جبریل سمجھا، نہ اسرافیل سمجھا، نہ فرشتے سمجھے، نہ حوریں سمجھی، نہ کوئی نبی سمجھا، نہ کوئی رسول سمجھا، سوائے میرے رب کے میری حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ ہاں جی، جب آپ پہلے پیدا ہوئے تو وہ کیا تھے؟ ساری مخلوق سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا تو وہ کیا تھا؟ آپ کہیں روح تو آپ کا بھی نور ہے، میرا روح بھی نور ہے۔ میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں، آپ کا روح نور ہے، آپ کا روح نور ہے، میرا روح نور ہے، آپ کا روح نور ہے، ہر آدمی کا، ہر انسان کا روح نور ہے۔ جب ہر انسان کا روح نور ہے تو رسول اللہ کی روح کو کہنا نور ہے؟ ہاں جی، وہ تو آپ کا تو جسم نور ہے، آپ کا تو جسم نور، روح تو آپ کا بھی نور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا وہ کیا تھا؟ جس کو مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر الدین میں لکھا، تمام علماء نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصنف عبد الرزاق نے حدیث میں، اور علامہ جو ہے صاحب مواہب الدنیا نے، اور دیگر تمام علماء نے لکھا کہ جب جابر نے حضور سے پوچھا کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو کیا فرمایا؟ اے جابر، اللہ نے ساری مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو میرے دوستو، یہ حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی حقیقت نور، آپ کا لباس بشری۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور ہم دونوں پہ قائل ہیں۔ ہم قائل ہیں کہ حضور حقیقت نور ہیں، آپ نے لباس بشری پہنا ہوا ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صرف بشر ہیں، نور نہیں ہے، ان کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہے۔ جو ان کے دادا نے لکھا اور اشرف نے لکھا کہ جب سب سے پہلے حضور کا نور پیدا ہوا تو پھر مولوی اشرف علی صاحب پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ہاں جی، اور مولوی ادریس پر کیا فتویٰ لگائیں گے، اور ان علماء پر کیا فتویٰ لگائیں گے جنہوں نے لکھا؟ ہاں جی، مولوی قاسم ندوی کے کیا فتویٰ لگائیں گے جنہوں نے لکھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں؟ ان سب علماء نے یہ لکھا، کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، آپ کا لباس بشری ہے۔ تو یہی یہاں بھی جو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان کیوں لائیں جبکہ آپ بشر ہیں، ہاں جی، تو کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے اور نور نہیں مانا انہوں نے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں، ایک جہت سے اللہ سے فیض لیتے ہیں، دوسری جہت میں انسان کو فیض دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ